نظام خزات کے قوانین کے ایکسپرٹ ایڈوکیٹ قاضی محمد ذوالفقار الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ حیدرآباد کرناٹک میں نظام خزات موروثی ہے اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ گلبرگہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کرناٹک میں کوئی بھی غیر موروثی طور پر منصب خزات پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کرناٹک وقف بورڈ کی جانب سے جاری کیے جانے والے میرج سرٹیفکیٹس کو بھی وکیل صاحب نے اہمیت دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی محمد ذوالفقار الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ موجودہ قوانین کے مطابق بھی میرج سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے اختیارات صرف قاضی صاحبان کو ہیں۔ اس کے باوجود اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کرناٹک وقف بورڈ اپنی آمدنی میں اضافے کرنے کے لیے میرج سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے، جو کہ صحیح اقدام نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ قاضی محمد ذوالفقار الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی وقف بورڈ کے اس اقدام کو غلط قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ، وراثت اور دیگر امور کے لیے اگر کسی کو میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو تو اس کو جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی صاحبان کو ہے۔ وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت اور وقف بورڈ قاضیوں کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ نظام حیدرآباد میں اپنے زمانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے لیے انعامی زمینات بعد خدمات کے لیے دیے اور ان خدمات کا نگرانی کے لیے امور مذہبی ایک دفتر قائم کیا۔ پہلے دستور العمل انعامات کے تحت انعامداروں کو انعامی زمینات دیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ان کا منتخب سند یا وثیقہ دیا جاتا تھا، اور وثیقے کے مطابق اس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ کس شرط پر دیا گیا ہے، خدمت کیا کرنا چاہیے، اور انعامدار کو کتنی ایکڑ، کتنے گھنٹے زمین، کون سے گاؤں کی دی گئی، سرے دیہی، خلت عیدین وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس زمانے میں دستور العمل انعامات کے ذریعے ہوتے تھے۔ بعد میں نظام نے 1952 عیسوی میں حیدرآباد انکوائری ایکٹ جو ہے نافذ کیا اور دستور العمل انعامات منسوخ کیا۔ اس قانون کے تحت نظام نے عطیات کورٹ قائم کیا، ڈپٹی کلیکٹر عطیات کو اس کا پابند بنایا، اتھارٹی دیا جوریڈکشن وراثت منظور کرنے کی۔ اس کی اپیل جو ہے کلیکٹر کو ہوتی تھی، جس کو عطیات کلیکٹر بولتے تھے، اور اس کی نگرانی مجلس مال، جسے آج کل ہم ریونیو ٹریبونل کہتے ہیں، اس طریقے سے 1952 کے حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ میں کیا گیا۔ اس کا امپورٹنٹ سیکشن 3A ہے۔ سیکشن 3A حیدرآباد انکوائری ایکٹ کے تحت اگر کوئی انعامدار مر جاتا ہے تو ودن 60 days اس انعامدار کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کے لازمی ہے کہ وہ وراثت کی کارروائی داخل کریں۔ وراثت کے کارروائی کے لیے ایک نمونہ جو ہے رول کے تحت بنایا گیا، رول 9 اور 13 کے تحت۔ اس میں اس کے ساتھ لگانے کے لیے جو دستاویزات ہیں وہ لازمی یہ تھا کہ آپ کا منتخب کا نقل، آپ جس کی وراثت چاہتے ہیں ان کی وراثت کی نقل، فوتی رپورٹ، اور ساتھ ساتھ جو زمینات آپ کو دیے گئے ہیں وہ زمینات کی ریونیو ریکارڈ۔ اس طریقے سے یہ داخل کرنے کے بعد اس پر وہ کچھ فی دینا پڑتا تھا، گزٹ ہوتا تھا، گزٹ میں آنے کے بعد تخت وراثت جو ہے دی جاتی تھی۔ اب یہ جیسا میرے سامنے تخت وراثت گلبرگہ شریف ہے، اور اس کے اندر خانے نمبر 13 میں کہاں کہاں زمینات انعام دی گئی، کتنے ایکڑ، کتنی گھنٹی دی گئی، اور اس مقام کا نام تھا۔ اور ساتھ ساتھ خانے نمبر 13، خانے نمبر 20 میں شرط عطا یعنی کنڈیشن آف سروسز آپ کو کیوں دی جا رہی ہے، اس میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے خدمت خزات، یعنی
जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब को जो माज दिया गया था वो खिदमत ख़ज़ात का दिया गया, और उनके इंतकाल के बाद उनकी विरासत जो है मोहम्मद वलीउद्दीन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब के नाम पर हुई। अब ये तरीक़ा अभी तक चलता आ रहा है। तो ये तरीक़े के लिहाज से अब मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब के इंतकाल के बाद जनाब हामिद फैसल साहब ने जो कार्रवाई शुरू की है सेक्शन 3A के तहत, क्योंकि वो क़ानून अगरचे के निज़ाम की हुकूमत रियासत तकसीम हो चुकी है, लेकिन वो इलाक़े जो निज़ाम के अंडर में थे और अब जिस रियासतों में हैं वहाँ पर वही पुराना क़ानून लागू है। जैसा यहाँ पर कर्नाटक में पहले 3 ज़िले थे, अब शायद उसके ज़्यादा होंगे, लिहाजा यहाँ पर भी हैदराबाद एहतियाती इंक्वायरीज़ एक्ट अभी भी लागू है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हैदराबाद एबोलिशन ऑफ इनाम एंड कैश ग्रांट एक्ट 1952 जो निज़ाम के ज़माने में जो नाफिज किया गया था, तक़सीम के बाद हर रियासतों में वो कानून रहा, मगर कर्नाटक में ख़ज़ात के इनाम को कम्युनिटी इनाम है करके बर्खास्त नहीं किया गया, जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में है। तो इसकी वजह से इनकी जो ख़ज़ात तो महफूज रही, लेकिन इनके जो इनामात हैं अभी भी मशरूत खिदमत हैं। और मेरे इस इलाक़े में कर्नाटक में जो हैदराबाद का इलाक़ा है उसमें जितने भी काजी लोग हैं उनके पास आज उनकी ज़मीनात मौजूद हैं, उसमें किसी किस्म का जो है तो फ़र्क नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि विरासत अगर ना हो, ऐसी सूरत में हुकूमत को इख्तियार है कि अंडर सेक्शन 6 ऑफ द हैदराबाद एहतियाती इंक्वायरी एक्ट वो माश ज़ब्त कर लेते हैं। अगर आपने कार्रवाई शुरू की वो पेंडिंग में है तो माश आपका ज़ब्त नहीं होता, क्योंकि ये जो है पेंडेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से है, इनामदार की तरफ से नहीं है। इनामदार ने अपनी मुद्दत के अंदर दाखिल कर दिया है। उसी तरीके से मुझे मालूम हुआ है कि जनाब अलहाज मोहम्मद हुसैन साहब सिद्दीक़ी मरहूम के इंतकाल के बाद भाई डॉक्टर हामिद फैसल साहब ने वकालतन असालतन या असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं उसके बाद दाखिल कर दिए हैं। लिहाजा वो कभी भी मंजूर हो, आज ये मंजूर आज जो है काजी हैं और तमाम ख़ज़ात के ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देने का इनको इख्तियार है। अब रहा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर और एक चीज़ है कि आया काजियों का या इनामदारों का जो तकर्रुर हुआ वो तकर्रुर दवामी था, परमानेंट था, नस्लन था। ये उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान में हमारे मौरूस को, हमारे जद्द आला को जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए थे फ़ारसी में है, उसमें ये लिखे हुआ है कि ये खिदमत आप नस्लन दर नस्लन कर सकते हैं। इतना ज़माना गुजरने के बाद 100 साल 150 साल के बाद भी आज भी वो ऑर्डर कायम है। तो लिहाजा हर एक काजी खा उसके पास ज़मीनात हो या न हो, हमारा ऐसा कहना है कि वो काजी है। अब रह गया है कि हैदराबाद इनाम अबलिशन एक्ट 1977 कर्नाटक में जो लागू किया गया उसमें उन्होंने ख़ज़ात के माश को शामिल नहीं किया, इसलिए ख़ज़ात का माश या मशरूत खिदमत रहा और अभी भी कायम है। सवाल यह है कि अब फ़र्ज़ करो कि किसी इनामदार की या ख़ज़ात की काजी की विरासत ना हो कि वो काजी रहसा है या नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला बहुत ही अच्छा है। और वो फ़ैसला उसमें दरख्वास्त गुजार अंजुमन ख़ज़ात कर्नाटक ने की रिट पिटीशन दाखिल किए थे जिसका नंबर
203/2015 ہے اور وہ اسٹیٹ آف مہاراشٹرا اور سیکورٹی کے خلاف میں ہے. ہاں, اسٹیٹ آف کرناٹک کے خلاف میں ہے. اب سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوا تھا, ان کا یہ کہنا تھا درخواست گزاروں کا, ان کا یہ کہنا تھا جو ہائی کورٹ نے آبزرو کیا ہے, دا لا ڈپارٹمنٹ آف دی گورنمنٹ ہیز اسٹیٹڈ ایٹ حیدرآباد احتیاط انکوائریز ایکٹ 1952 doesn't provide procedure for appointment of قاضی. صحیح بات ہے, حیدرآباد احتیاط انکوائری ایکٹ میں اپوائنٹمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اٹ از اے کریکٹ. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو ایکٹ ہے وہ وراثتاً کے واسطے ہے. وراثت ان لوگوں کی ہے جن کا کہ اپائنٹمنٹ ان کے آبا و اجداد کے زمانے میں نسلاً جس نے ان کو سند دیا اس نے کیا تھا. حیدرآباد انکوائری ایکٹ صرف یہ کرتی ہے کہ انہیں مر گیا تو اس کی جگہ ہیریڈیٹری قاضی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم موروثی قاضی ہیں, ہمارے جو اختیارات ہیں, ہمارے جو فرائض ہیں, جو ہمارے جو ہے وہ اس کو قائم رکھو, ہمارے حقوق کو قائم رکھو. لہٰذا اوقاف کو جو ہے نہیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں, لہٰذا ان کو اجازت دی ہے. اس میں مین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ کوئی بھی قاضی کا اپائنٹمنٹ کرنے کا قاضی ایون قاضی ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیریڈیٹری قاضی ہے. 1880 کا قانون کس کے لیے ہے؟ نوے لوگوں کے لیے ہے. یہ تو پرانے لوگ ہیں, انہوں بول رہے ہیں کہ ہمارے کو جو خود 100-150 سال دیے ہیں اس کا پروٹیکٹ کرو, اور اس کا پروٹیکشن جو ہے ہائی کورٹ نے دی ہے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ قاضی کے اختیارات میں ہے وہ سیاح جات کی تعمیل کریں, تکمیل کریں, شادی میں جائیں اور گواہ وغیرہ پورا لیں, اور وقت پڑنے پر اس کی کاپی دیں اور تصدیق کریں, جسے ایک میرج سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. یہ حقوق, یہ فرض قاضی کا ہے. مگر وقف بورڈ نے کیا کر رہا تھا کہ قاضیوں سے سفارش لے کے اپنی آمدنی کے لیے سرٹیفکیٹ دینے کا طریقہ رائج کیا. تو ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے, یہ پورے اختیارات قاضی کو ہیں. میرج سرٹیفکیٹ اگر کسی کو ضرورت ہے پاسپورٹ کے لیے, کسی وراثت کے لیے یا اور وجہ سے ضرورت ہے تو صرف قاضی نے دینا چاہیے. ایسا یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ دونوں بھی فیصلوں سے صاف ظاہر ہے کہ اوقاف اور حکومت ہمارے قاضیوں کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. قاضی محمد ذوالفقار الدین صدیقی ایڈوکیٹ اور نوٹری, ناندیڑ, ضلع ناندیڑ.